قربانی کے دن کون سے ہیں؟ قربانی کے صرف 3 دن ہیں، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے قربانی مسلمان عاقل بالغ مقیم پر واجب ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مجنون پر قربانی واجب نہیں ہے، بچے پہ قربانی واجب نہیں ہے، غیر مسلم پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ ان کی ملک میں 52.5 تولے چاندی ہو یا اس کے برابر مال ہو، حاجات اصلیہ ضروریات سے زائد ہو، اور قربانی کے لیے مال پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ قربانی کے دن صاحب نصاب ہوگے تو آپ پہ قربانی واجب ہے۔ اور مسلمان ذبح کرتے وقت اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو قربانی جائز ہو جائے گی، گوشت حلال ہوگا۔ لیکن اگر وہ جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دے تو قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ قربانی کے جانور کو کچھ دن پہلے سے پالنا یہ افضل ہے، اور ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرے یہ افضل ہے۔ قربانی سے پہلے چھری کو تیز کر لے یہ افضل ہے۔ قربانی کے جانور کا دودھ نکالنا یا بال کاٹنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے کاٹ دیا تو یہ صدقہ کر لے یا اس کی قیمت صدقہ کر دے۔ ذبح کے بعد کھال اتارنے میں اور گوشت کے ٹکڑے کرنے میں جلدی نہ کرے جب تک کہ جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ اگر خود نہیں کر سکتا تو دوسرے سے کرا لے۔ اور قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لیٹانا یہ مستحب ہے، اچھا ہے۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں۔ قربانی کا جو گوشت ہے اسے اٹکل سے تقسیم نہ کرے، اندازے سے تقسیم نہ کرے جس میں کہیں سارے حصہ دار ہوں، وہ تول کے تقسیم کریں۔ اور بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے رکھے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ غرباء اور مساکین کے لیے۔ اگر کسی آدمی نے سارا گوشت خود ہی رکھ لیا اور شروع میں یہ نیت نہیں کی تھی کہ صرف گوشت کھاؤں گا، تو اس خود بھی رکھنا، سارے کا سارا خود بھی گوشت رکھنا جائز ہے۔ اور اگر کسی نے سارا ہی تقسیم کر دیا پھر بھی جائز ہے۔ جب آپ نے جانور ذبح کر لیا تو اس میں 7 چیزیں آپ نہیں کھائیں گے، اس کے علاوہ آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں۔ نمبر 1 پتا، نمبر 2 مثانہ، نمبر 3 بہتا ہوا خون، نمبر 4 نر کی پیشاب گاہ، نمبر 5 مادہ کی پیشاب گاہ، نمبر 6 غدود، نمبر 7 کپورے۔ اب جب آپ نے جانور لینا ہے تو جانور بھی دیکھ کے لینا ہے کہ قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جانور مقرر کیے ہیں، اور ایسے جانور جن کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اسی طرح کا جانور ہم نے خریدنا ہے۔ اگر جانور پاؤں لنگڑا کر چل رہا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ قربان گاہ تک پہنچ جاتا ہے تو اس جانور کی قربانی درست ہے۔ اگر جانور کے دانت ٹوٹ گئے ہوں اور وہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر دانت ٹوٹ گئے ہوں لیکن چارہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جانور کے اگر پیدائشی کان نہ ہوں یا تیسرے حصے سے زیادہ ایک کان کٹا ہوا ہو تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر تیسرے حصے سے کم کان کٹا ہے تو قربانی جائز ہے۔ اگر جانور کے پیدائشی طور پر کان نہ ہوں یا ہوں لیکن چھوٹے ہوں، اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر جانور کے سینگ ٹوٹ چکے ہوں لیکن اندر سے اس کا گودا نظر نہ آتا ہو تو قربانی جائز ہے۔ اگر جڑ سے اکھڑ گئے ہوں اور اندر سے اس کا گودا بھی نظر آتا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کی دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہو تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر 1/3 سے کم کٹی ہے
تو قربانی جائز ہے۔ گائے، اونٹنی اور بھینس کے 2 تھن خراب ہوں تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر 1 تھن خراب ہو تو قربانی جائز ہے، اور بکری کا یا دمبی کا 1 تھن خراب ہو تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر جانور کے دودھ نکلتا ہو تو قربانی جائز ہے، اگرچہ کم ہی کیوں نہ نکلتا ہو۔ آنکھ اگر 1/3 سے زیادہ متاثر ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر بینائی 1/3 سے کم متاثر ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر رسی ڈالنے کے لیے، ناک میں رسی ڈالنے کے لیے سوراخ کیا گیا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کی آدھے سے زیادہ زبان کٹی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور جس کی آدھے سے کم زبان کٹی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ حاملہ جانور کی جس کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ جب آپ جانور خریدیں تو سب سے پہلے اپنی نیت خالص کر لیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جانور خرید رہا ہوں اور اسی کی راہ میں قربان کروں گا، کیونکہ اللہ ہی نے استعداد دی ہے تو قربان کر رہا ہوں نا۔ تو اللہ کے ہاں ان چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ ایک آدمی دکھاوے کے لیے ایک بہت بڑا جانور لے کے آئے۔ فرض کیا 10 لاکھ کا ایک آدمی جانور لے کے آ رہا ہے اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے لے کے آ رہے، اب اس کو ثواب نہیں ملے گا، الٹا پکڑ ہے اس کی۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اس سے بچے۔ اگر کسی صاحب کو اللہ نے اتنی حیثیت اور استعداد دی ہے کہ 1 کروڑ کا جانور وہ خرید سکتا ہے، تو وہ 1 کروڑ کا جانور خریدنے کے بجائے 1 لاکھ روپے کے 100 جانور خرید لے اور مستحقین تک گوشت پہنچا دے۔ کتنی سی چیز ہے نیت کرنا۔ صرف آدمی بیٹھے بیٹھے دل میں ارادہ کر لے تو ایک کام کو جائز کر سکتا ہے اور ایک کام کو ناجائز کر سکتا ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی نے نیت کی اور خوشبو لگائی، اس نیت سے کہ لوگ مجھے کہیں گے واہ واہ کیا خوشبو لگائی ہے جناب نے، اور دوسرے آدمی نے اس لیے خوشبو لگائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو اس نے جائز کام کیا، دوسرے نے جائز کام کیا اور پہلے نے حرام کام کیا۔ اب خوشبو ایک ہی چیز ہے، اور ایک آدمی نے اس کو جائز کر دیا اور ایک آدمی نے اس کو ناجائز کر دیا، صرف اور صرف نیت کی وجہ سے۔ اس لیے کہ ایک آدمی نے یہ نیت کی کہ لوگ کہیں گے واہ واہ خوشبو، کیا خوشبو لگائی ہوئی ہے، تو اس نے حرام کام کیا، اور دوسرے آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سمجھتے ہوئے خوشبو لگائی تو اس نے ثواب کمایا۔ اسی طرح جو آدمی قربانی کر رہا ہے یہ بھی اپنا جانور حرام کر سکتا ہے۔ کیسے؟ چند آدمی ایک بڑے جانور میں شریک ہیں، اور ان میں سے ایک آدمی نے یہ نیت کر لی کہ میں صرف گوشت کھاؤں گا، اور باقی سب نے یہ نیت کی کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں، تو پورا جانور ناجائز ہوگا، صرف ایک آدمی کی نیت کی وجہ سے۔ تو جو لوگ بھی قربانی کر رہے ہیں تو یا تو وہ قربانی کی نیت کر لیں یا تو وہ عقیقہ کی نیت کر لیں، تو ان کی قربانی جائز ہو جائے گی۔